ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. فقہ المیسر میں کتاب النکاح میں سے ہمارا چل رہا تھا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنے کا حرمت ہے، حرام ہے. اس میں بتایا تھا کہ دو طرح کی ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور دوسری وہ قسم جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے. اور سابقہ درس میں ہم نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے نکاح وقتی طور پر حرام ہے. تو وقتی طور پر جو حرام ہے جن سے نکاح، وہ بھی دو طرح کی ہیں کہ جن سے نکاح جمع کرنے کی وجہ سے حرام ہے کہ ان کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری وہ کہ جن سے نکاح میں کوئی رکاوٹ ہے، تو جب تک وہ رکاوٹ ہے اس وقت تک ان سے نکاح کرنا حرام ہے. تو وہ رشتے جنہیں جمع کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کون کون ہیں؟ ہاں، دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں، یعنی بیوی کی بہن، اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی. یعنی بیوی کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، یا اس کی بھانجی اور اس کی بھتیجی. تو یہ ہیں جن کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اس کی کوئی دلیل؟ ہاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو. اور خالہ اور پھوپھی کو جمع کرنے کے حوالے سے حدیث ہے لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. تو یہ ہیں کہ جن کو جمع نہیں کیا جا سکتا ایک وقت نکاح میں. ہاں، بیوی فوت ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے، تو اس کے بعد ان رشتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور دوسری وہ کہ جن سے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے. تو رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ ہاں، کیا؟ احرام کی حالت میں. جب تک عورت احرام کی حالت میں ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور خود بھی بلکہ آدمی جب تک احرام میں ہے اسے نکاح کرنا جائز نہیں. اور عدت کے اندر، عورت اگر عدت کے اندر ہے، کسی طرح کی بھی عدت ہو، فوت ہونے کی عدت ہو، طلاق کی عدت ہو، خلع کی عدت ہو، تو جب تک عورت عدت کے اندر ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. دلیل اس کی کوئی؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اسی طرح اور جس عورت کو 3 مرتبہ طلاق ہو جائے، اس سے بھی اس کا خاوند نکاح نہیں کر سکتا. اس کا پہلا خاوند جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر کے اس کا دوسرا خاوند اس کو چھوڑنے دے، اس کو طلاق نہ دے دے، یا اسے فوت نہ ہو جائے. اس کی دلیل فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ؟ اور کوئی رکاوٹ ہے؟ کسی کافر کا کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کافر ہو. دلیل وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرک جب تک ایمان نہ لے آئیں اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو. یعنی مشرک کا شرک جو ہے رکاوٹ ہے نکاح سے. اور کوئی رکاوٹ؟ کسی مسلمان مرد کا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں سوائے اہل کتاب کے. کسی مسلمان مرد کا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا سوائے اہل کتاب کے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اسی طرح اور لونڈی سے، یعنی آقا جو ہے لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کو آزاد نہ کر دے، سمجھے نا. اور مالکہ اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے. لیکن
آقا کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، سمجھا نا؟ دوسرا کوئی غلام ہو یا آزاد ہو، اس لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتا ہے، لیکن اگرچہ اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا اور اس کی شرط رکھی ہے وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے تو جو تمہاری لونڈیاں، تمہاری سے مراد یعنی جو مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں، تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی مسلمان لونڈی، شرط ہے کہ مسلمان لونڈی ہو، کافر نہ ہو۔ من فتياتكم المؤمنات، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، ہاں جی، تو دلیل اس کی اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن۔ محصنات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پاک دامن، پاک دامن جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی بدکار یعنی فاحشہ عورتوں سے نکاح نہیں۔ اس میں پتہ چلا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایک اور شرط بیان کی تھی، بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہوں، اپنے دین کا اعتراف کرتے ہوں، چاہے دین پر نہ بھی چلتے ہوں، لیکن کم از کم ان کو اعتراف ہو کہ ہم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، عورت کو اعتراف ہو، نہ کہ آج کے اکثر و بیشتر جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے جو ملحد ہے، جو کسی دین کا اعتراف ہی نہیں کرتے، تو ایسے ان کو جب اہل کتاب اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس کو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا باب ہے، یہ تھا پہلا باب کہ جس میں نکاح میں کون سی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کون سی نہیں کیا جا سکتا، نکاح میں حرام عورتیں کون کون سی ہیں۔ اس میں ذکر کیا دو طرح کی عورتیں ہیں کہ جو مستقل حرام ہیں، اور مستقل حرام میں تین طرح کی ہم نے ذکر کی تھی، کیا ہے؟ کہ جن سے خونی رشتے کی وجہ سے نکاح نہیں، اور جن سے سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، اور جن سے رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کے محرم بھی ہیں، جن سے مستقل طور پر نکاح حرام ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے ان سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے جس کا آج ذکر کیا ہے۔ دوسرا باب ہے مہر، میاں بیوی کے حقوق، واجبات اور ولیمے کا بیان۔ حق مہر، میاں بیوی کے حقوق اور کے واجبات اور ولیمے کا بیان۔ پہلا مسئلہ اس میں صداق، حق مہر کو عربی میں صداق کہتے ہیں، صداق، اس کی تعریف، اس کی مشروعیت اور اس کا حکم، یعنی حق مہر یا صداق کیا چیز ہے۔ تو صداق کا لفظ جو ہے صدق سے ماخوذ ہے، اور صدق کذب کے خلاف، جھوٹ کے خلاف۔ تو شرعی تعریف کیا ہے؟ صداق وہ مال ہے یا حق مہر، صداق یہ حق مہر وہ مال ہے کہ جو نکاح کے وقت شوہر پر بیوی کو دینا واجب ہوتا ہے، شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ مال دے نکاح کے وقت، اس کو کہتے ہیں حق مہر یا صداق عربی میں، کہ وہ مال ہے صداق یا حق مہر کہ جو شوہر پر واجب ہے کہ ہر نکاح کے وقت بیوی کو ادا کرے۔ اسے صداق کیوں کہا گیا؟ اس کا یہ نام کیوں ہے صداق، جو صدق سے ہے کہ یہ نکاح میں شوہر کی رغبت کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی شوہر جو ہے اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو حق مہر، مہر اور مختلف طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ اس کی مشروعیت یعنی کہ اس کا حکم جو آیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صداق جو ہے یا حق مہر جو ہے قرآن کریم سے، احادیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ صداق کا حق، اس کا حکم کیا ہے حق مہر کا؟ جس طرح ہم نے بتایا کہ شوہر پر واجب ہے، شوہر پر واجب ہے، صرف نکاح کرنے سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ نکاح اگر پورا ہو گیا، نکاح ہو گیا تو حق مہر بھی واجب ہو گیا، نکاح ہوا تو حق مہر بھی واجب ہو گیا۔ الگ بات ہے کہ وہ کتنا واجب ہے، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں،
کبھی پورا ہو جاتا ہے، کبھی آدھا ہو جاتا ہے، اور کبھی معاف بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو ساقط کرنا، یعنی حق مہر کو ویسے ہی نہ رکھنا کہ حق مہر کے بغیر نکاح ہو، یہ نہیں۔ ہاں، حق مہر مقرر کرنے کے بعد معاف کر دے بیوی، الگ بات ہے، لیکن حق مہر مقرر کیا جانا ضروری ہے۔ ساقط کرنے کا معنی کہ اس کا ذکر ہی نہ ہو، حق مہر ہو ہی نہ سرے سے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے تو آپ کے لیے خاص تھا کہ وہ بغیر حق مہر کے بھی آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن باقی پوری امت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کو ہبہ کرے اپنے آپ کو، یا کوئی مرد جو ہے بغیر حق مہر کے کسی اور سے نکاح کرے۔ اس لیے میں بتایا ہے کہ حق مہر جو ہے نکاح کے واجبات میں سے ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، آتوا النساء، دو عورتوں کو، صدقات وہی صداق کی جمع، اس لیے ہم صداق کا لفظ بار بار لا رہے ہیں کیونکہ قرآن میں یہی لفظ ہے۔ تو عورتوں کو ان کے صداق، ان کے حق مہر دو، نحلتاً، خوشی سے، نحلہ کے معنی خوشی سے، کہ خاوند کا فرض بنتا ہے کہ بغیر کسی یعنی اس چیز کو اپنے اوپر چٹی تاوان سمجھے، اس کو خوشی سے حق مہر کو ادا کرے۔ اور مزید فرمان ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تو جو تم نے عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اٹھاتے ہو، تو ان کا حق مہر ان کو دے دو جو فرض ہے۔ آتوہن اجورہن فریضہ، اللہ نے اس کو فریضہ قرار دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ مزید اللہ کا فرمان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو اس سے پہلے کہ ان کو چھو، یعنی ان سے میل ملاپ کرو، او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کرو۔ تو حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر کیا ہے؟ آگے تفصیلات کہ اس وقت حق مہر دینا ہے یا نہیں دینا، کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو قرآن کریم میں دلیلیں تھی حق مہر کے فرض ہونے کی۔ احادیث میں بھی کئی ایک حدیثیں ہیں۔ سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ عورت آئی آپ کے پاس، کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ آپ نے دیکھا عورت کو تو آپ کو کوئی رغبت نہ ہوئی، تو بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے، اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ تو آپ میں کہ اس کے لیے کوئی حق مہر دو، یہاں پر حدیث مختصر ذکر کی گئی ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ چادر ہے، میں یہ دیتا ہوں، چادر جو سے باندھی ہوئی تھی۔ ہم اگر چادر کو دو گے تو خود تم کیا باندھو گے؟ تو آپ نے اس سے حق مہر کا مطالبہ کیا، پھر کہا کہ جاؤ التمس ولو خاتم من حدید، کہ جاؤ ڈھونڈو چاہے لوہے کی انگوٹھی چھلا ہی لے آؤ، معمولی چیز، اس کو بھی نہ ملی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں قرآن کی کون کون سی صورت یاد ہے؟ کہنے لگا کہ فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ میں کہ جاؤ اس کو یہ صورتیں یاد کروا دو، اس کو یہ صورتیں سکھا دو، تیرا حق مہر یہی ہے۔ اس حدیث کے اندر بڑے فائدے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ حق مہر فرض ہے۔ اگر فرض نہ ہوتا تو اس غریب آدمی کو آپ ویسے ہی کہتے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ بھی، سمجھے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق مہر فرض ہے۔ اسی لیے آپ نہ کہ چاہے کوئی لوہے کا چھلا، انگوٹھی، اس طرح کی چیز لے آؤ، کچھ نہ کچھ لے آؤ، لے کے آؤ۔ یہی معلوم ہوا کہ حق مہر معمولی سے معمولی بھی ہو سکتا ہے، اور یہی معلوم ہوا کہ حق مہر قرآن کی تعلیم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا،
جائز نہ ہوتی تو آپ اس کو حق مہر نہ بناتے. سمجھے نا؟ الگ اس حدیث میں کافی فائدے ہیں. اسی طرح انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر زردی کا نشان دیکھا، زعفران اس کا نشان دیکھا، اور عام طور پر اس وقت کوئی شادی کرتا تھا تو کپڑوں پر زعفران اس طرح کی چیزیں لگاتے تھے، خوشبو لگاتے، خوشبو کے طور پر. تو آپ نے ان کے کپڑوں پر نشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا نشان ہے، کیونکہ شادی کا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے، انصار کی عورتوں میں سے، مدینہ کی عورتوں میں سے کسی سے شادی کی ہے. تو پوچھا اسے حق مہر کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، یعنی کہہ لیجیے کہ جو 10 12 15 گرام ہو سکتا ہے، تو اتنا سونا اس کو حق مہر دیا ہے. تو آپ فرمایا کہ اولم ولو بشات، کہ آپ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہو. اس میں بھی آپ نے اس سے پوچھا کہ حق مہر تم نے کیا دیا ہے. یہ سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حق مہر ضروری ہے. اگر نہ ضروری ہوتا تو آپ نہ پوچھتے اس سے. اچھا، اسی طرح نکاح کی مشروعیت پر، اس کے بعد نکاح کی مشروعیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے. بلکہ یہاں پر حق مہر یہاں پر تھوڑی بات غلط ہے کہ حق مہر کی مشروعیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے. صرف نکاح نہیں، نکاح کا حکم تو بیان ہو چکا پہلے، یہاں حق مہر کا بیان ہو رہا ہے کہ حق مہر کی مشروعیت پر، اس کے صحیح ہونے پر، اس کا دیے جانے پر مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع ہے. دوسرا مسئلہ، مہر کی مقدار، اس کی حکمت، اس کی تعیین، کہ مہر کتنا ہو، اس کی حکمت کیا ہے، اور حق مہر کی تعیین کرنا. اس میں پہلے حق مہر کی مقدار. شریعت میں مہر کی قلیل یا کثیر مقدار کی کوئی حد متعین نہیں ہے. شریعت میں حق مہر کی کوئی حد نہیں، تھوڑے سے تھوڑا کتنا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. چنانچہ جو چیز قیمت یا اجرت بننے کے قابل ہو اسے مہر میں دینا درست ہے. ذرا غور کیجیے، ہر وہ چیز جو جس کی کوئی قیمت ہو وہ حق مہر کے طور پر دی جا سکتی ہے. سمجھے نا؟ یہ پانی کی بوتل، اس کی قیمت ہے نا، ہاں حق مہر کے طور پر دے سکتے ہیں. اور میرے پاس ابھی کل ہی کلپ میں سن رہا تھا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی، 1 روپے، 1 ریال، 1 ریال حق مہر. کہ کہتے کہ میں نکاح پڑھانے گیا، کسی کا نکاح پڑھایا تو مجھے کہ حق مہر کتنا ہے، تو اس کا جو عورت کا سرپرست تھا اس نے کہا کہ 1 ریال. شیخ صاحب حیران، 1 ریال کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے یعنی کہ بیٹی کا نکاح کیا ہے، اس کو بیچا نہیں ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ لوگوں کے ہاں لاکھوں ریال، کئی لاکھ ریال لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں. ایسے جاہل ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ حق مہر کی وجہ سے، اور لیتے بھی خود ہیں، پھر آگے آ رہا ہے کہ اس میں کسی کا حق نہیں ہے، صرف بیوی کا حق، عورت کا حق ہے. تو لیکن جاہل قسم کے لوگ خود لے کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں حق مہر، اور بڑے اس کی مقدار رکھتے ہیں. بیٹیوں کو کاروبار، بزنس بنایا ہوتا انہوں نے، نعوذ باللہ. تو خیر، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. چنانچہ جو بھی چیز قیمت ہو سکتی ہو، اس بوتل کو بھی حق مہر بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ بوتل خالی ہو، ہاں خالی ہو تو پھر نہیں بھی. اب پانی ہے تو حق مہر بن جائے گا، خالی بوتل نہیں، تو خالی بوتل کی کوئی قیمت نہیں. ایسے ہے نا، ہاں چاہے وہ 20 فلس کی ہے بھری ہوئی پانی کی، ہاں 30 فلس کی ہے، اس کے حق مہر بن جائے گا. لیکن خالی ہوگی تو اس کی قیمت نہیں، تو خالی کا حق مہر نہیں ہوگا. تو ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت ہو، اس کا مطلب جس کی کوئی قیمت نہیں ہے حق مہر نہیں ہے. اچھا، قیمت نہ ہونے کے اندر شراب، ہاں کیا خیال ہے، قیمت ہے اس کی کہ نہیں ہے؟ لیکن حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیز حرام ہے، جس کا بیچنا جائز نہیں، وہ ایسی ہے جیسے اس کی قیمت ہی نہیں.
ہاں ہاں وہ سارا کچھ چلتا ان کے ہاتھ، وہ ان کا دین ہی الگ ہے، تو اس لیے جب دین الگ ہو تو پھر مشکل نہیں. تو اس لیے جہاں پر جس چیز کی کوئی قیمت یعنی قیمت نہ ہونے کا معنی جو چیز بیچنا خریدنا حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے. تو جب اس کی قیمت ہی حرام ہے تو پھر سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، سمجھے نا، تو بلی حق مال کے طور پر دے دے کسی کو تو حرام ہے، حق مال نہیں بنے گا، سمجھے نا. میوزک کے اس طرح کے بےہودگی کے آلات ہیں، آلے ہیں، ویسے بڑی اس کی لاکھوں روپے قیمت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ حرام ہے ان کا بیچنا خریدنا تو ان کا بھی حق مہر دینا. اس لیے قیمت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہو شرعی طور پر، سمجھے نا. اور دلیل کیا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ ان عورتوں کو تم حاصل کرو کس سے؟ اپنے مالوں سے. یہ بھی دلیل ہے حق مہر کی کہ ان کو اپنے مال سے حاصل کرو. اچھا، تو یہاں مطلق مال مراد ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی کہ کتنا مال ہو. اسی طرح سہل بن سعد کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، آدمی کو کیا کہا؟ التمس ولو خاتم من حدید، کہ چاہے لوہے کی انگوٹھی کو چھلا لے آؤ جس کی قیمت ہو سکتی ہے، کوئی 10 فلس کی چیز ہو، 5 فلس کی چیز ہو، قیمت ہو کچھ، سمجھے نا. تو اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی قیمت ہو سکتی ہو، کم سے کم ہو. اچھا یہ تو کم سے کم کی دلیل ہے کہ کم سے کم جتنی بھی ہو مشکل نہیں. لیکن کم سے کم میں ایک چیز اور، ہمارے ہاں بعض اوقات بعض جاہل ملاؤں نے ایک شرعی حق مہر مقرر کیا ہوا ہے. شرعی حق مہر کیا ہے؟ شرعی حق مہر 32.5 روپے. 32.5 روپے آپ نے لکھتا نہیں سنا؟ پاکستان جائیے آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں نہیں 32.5 روپے ہے یہ. اب پتہ نہیں وہ 32 کو 1100 پہنچا دیا انہوں نے، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو 32 کا آج کل چودہ بھی نہیں ملتا، سمجھے نا. چاہیے کہ عورت کا حق مہر بڑھے. تو یہ سراسر جہالتیں ملاؤں کی. کہتے ہیں یہ شرعی حق مہر. شرعی حق مہر کہاں سے آگے؟ شریعت نے حق مہر مقرر کیا ہی نہیں. یہ کس کی شریعت ہے؟ اسی جو عبدالرحمٰن بھائی بتا رہے تھے ان کی شریعت ہے خاص، سمجھے نا. اچھا تو کم سے کم جو ہے اس کی کوئی، ہاں الگ بات ہے کہ عورت خود یا عورت کا سرپرست جو ہے وہ کم سے کم پر راضی ہو جائے، لیکن کوئی شرعی حق مہر کے نام سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے 32 روپے. اور زیادہ سے زیادہ ہونے کتنا بھی زیادہ اس کی بھی کوئی حد نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ علامت ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ایک سونے کا ڈھیر دے دیا. قنطار کہتے ہیں سونے کے ڈھیر کو، قنطار سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں. کہ تم میں سے کسی اپنی بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دے دیا ہو تب بھی ان سے واپس نہیں لے سکتے، تب بھی ان سے نہیں لے سکتے، نہ نکاح کے دوران، نہ طلاق دیتے ہوئے، نہ اس طرح سے. دخول ہو گیا عورت کے ساتھ، پورا کا پورا حق مہر عورت کا حق بن گیا، خاوند کو اس میں سے ایک فلس لینے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ اس نے دنیا جہان کے مال و دولت بھی دے دی ہو تب بھی. تو یہ ہے زیادہ سے زیادہ حق مہر ہونے کی. عمر فاروق نے جب خطبہ دیا نا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ حق مہر دینے لگ گئے، چاہتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کروں، تھوڑا کر دوں، اس کو محدود کر دوں. تو خطبہ دے کے باہر نکلے کہ ایک عورت نے روک لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم نے اپنی بیوی کو ڈھیر بھی دے دیا اور سونے کا، تم کون ہوتے اس کو تھوڑا کرنے والے؟ تو میرے فاروق فرماتے ہیں کہ ہاں تمہیں سمجھ ہے، اپنا فتویٰ اپنا فیصلہ واپس لیا. تو یہ ہے حق مہر کے حوالے سے اس کے تھوڑا یا زیادہ ہونے کی کوئی تحدید نہیں ہے. لیکن جس آخری جملہ پڑھیے، حق مہر وہ بہتر ہے کہ جو شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ہو، خامد کی حیثیت کے مطابق ہو. امیر ہے آدمی، مال و دولت اس کے پاس، اس کی حیثیت کے مطابق ہو. غریب آدمی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہو. اصل حق مہر یہ ہے. لیکن بہت زیادہ حق مہر دے کر یا لڑکی کے اس کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ، جس طرح کے بعض قوموں میں پایا جاتا ہے، پٹھانوں کے اندر بھی ہے، عربوں کے اندر بھی ہے یہ چیزیں، آپ کے اندر بھی ہو. ہاں جی
ایسے ہی آپ کے اندر. تو بعض لوگوں کے اندر یہ بڑی قباحت ہے. ہاں جی ایک ٹکٹ ہے. تو خیر تو بتا رہے کہ بڑی قباحتیں ہیں اس میں، بڑے بڑے اس میں نقصانات ہیں. لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں. تو ایک واقعہ کہ ایک آدمی فوت ہونے لگا تو اپنی بیٹی کو اس نے بلایا آخری ملاقات کے لیے. تو بیٹی نے کہا کہ دعا آمین کہو. آمین کہلائی باپ سے، پھر کہا آمین کہو، پھر اس نے آمین کہی. 3 بار اسے آمین کہلائی. آمین کس لیے کہلائی؟ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے نکاح سے شادی سے محروم رکھا ہے اللہ تجھے جنت سے محروم کرے. باپ کے مرتے ہوئے. ہاں ظلم بتا رہا ہوں کہ اس قدر ظلم کی انتہا ہے بعض یعنی کہ قبیلوں کے اندر، بعض لوگوں کے اندر. صرف کیا ہے؟ حق مہر زیادہ. بعض اوقات حق مہر کے علاوہ اور خاندانی معاملات کہ ضروری فلاں کے ہاں شادی کرنی ہے، یہ وہ اس طرح کے، تو اس طرح کے جرم. تو بات کر رہے تھے کہ اس لیے حق مہر جو ہے وہ انسان کی، مرد کی حیثیت کے مطابق ہو. عربوں کے ہاں وہ لاکھوں روپے، لاکھوں ریال حق مہر قرضے لے کر شادی کرتے ہیں. پھر جب بیوی کو دیکھتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ ہاں قرض یاد آتا ہے. قرض یاد آتا ہے بیوی کو دیکھ کر. ہاں اسی کی وجہ سے قرض لیا نا، اسی کی طرف سے آیا ہے قرض سارا. یہ نہیں کہ اپنی خوشی دے دیتے ہیں، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ لازماً اتنا سونا، اتنے ریال، اتنا یہ وہ. تو یہ جہالتیں ہیں ساری. اس کے بعد حق مہر کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ یعنی حق مہر کیوں رکھا ہے اسلام نے؟ آواز اونچی کرے، آواز نہیں سنائی دے رہی. ہاں ہاں ہم وہ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے مسئلہ انشاءاللہ. مسئلہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں کہ اگر بغیر صحبت کے چلیے اگر آپ ممکن ہے کہ ممکن نہ بھی آئے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حق مہر کی حوالے سے جو حالات ہیں. آگے آ رہے مسئلے. بتا رہا ہوں آگے مسئلہ آ رہا ہے، آگے چلا آ رہا ہے. حق مہر کا تعین ہو تو کب کرنا، کب ہے کیسے، نہ تعین ہو تو کب ہے کیسے ہے. اچھا جی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت، اس کی زندگی بہتر بنانے کے سلسلے میں شوہر کی صدق نیت اور بیوی کی عزت و تکریم، یا عورت کی عزت و تکریم ہے حقیقت میں حق مہر. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ خاوند کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. یعنی بل کو تھوڑا دینا ٹھیک ہے، عورت قبول کر لیتی ہے بعض اوقات، لیکن اس کی توہین سمجھی جاتی ہے لوگوں کے ہاں بھی. اس نے صرف اتنا سا دیا بس، سمجھے نا. اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے، نہ تو اس سے اب آگے بڑھے اور نہ بل کو اتنا تھوڑا ہو کہ عورت کی توہین کا ذریعہ بنے. تو حق مہر حقیقت میں عورت کی عزت و تکریم کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت، اور مزید یہ کہ عورت کے جو کو کپڑے وغیرہ کو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا ساز و سامان، اس میں اس کا تعاون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، جب آپ نے فاطمہ کے حضرت علی کے ساتھ شادی کی تو کہا کہ حق مہر لاؤ. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. تو آپ میں کہ جو تمہاری درع ہے، وہ جو جنگی لباس، آپ میں کہ وہ بیچو. انہوں نے حضرت عثمان کو بیچی، وہ بیچ کر پیسے لائے، پیسے لا کر آپ کو دیے. سمجھے نا. آپ نے انہی پیسوں سے، آتا ہے حدیث میں کہ آپ نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو آتا ہے نا، وہ جہیز کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کو بستر کو اس طرح کی چیزیں ان کے لیے خریدی. سمجھے نا. تو یہ تھا. تو اس میں کیا ہے کہ عورت کے لیے بعض اوقات اس کی جو ضروریات ہے اس میں اس کا تعاون ہوتا ہے، اس میں. حق مہر مرد کے ذمہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ مرد کے ذمہ کیوں ہے؟ اسلام نے مہر شوہر کے ذمہ کیا ہے تاکہ مال جمع کرنے میں عورت کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے.
اور نہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے. اور یہ چیز شریعت کے بنیادی مقاصد کے موافق ہے کہ مرد ہی گھر کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے. یہاں پر اس آیت کا ذکر آنا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جو سرپرستی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، کیوں دی ہے؟ ایک تو اللہ نے جو جسمانی طور پر مردوں کو صلاحیت دی ہے، اور دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ جو وہ مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. تو حق مہر، اس لیے ہم کہتے بار بار کہ حق مہر معقول مقدار میں ہونا چاہیے، کہ جس سے عورت کی تکریم ہو، خاوند اپنی حیثیت کے مطابق دے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ مرد کے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کی ادائیگی ہے. حق مہر سے شروع ہوتی ہے، آگے پھر گھر کو بنانے میں، گھر کے ضروریات ساز و سامان مہیا کرنے میں، گھر کے نان نفقہ اخراجات چلانے میں، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں کے اوپر ذمہ دار کیوں ہیں، وہ اس وجہ سے ہے. اور اگر معاملہ آج الٹ ہے کہ حق مہر ہے تو شرعی حق مہر 32 روپے والا، سمجھے نا، اور ساری مالی ذمہ داریاں عورت کے اوپر، کہ گھر کا جو ساز و سامان ہے ہر چیز وہ لے کر آئے، بلکہ اور بھی بڑی بڑی قباحتیں، تو پھر قوامون کون ہوں گے؟ مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی؟ ہاں، پھر قوامون اور نساء ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے. ہاں، وہی چل رہا ہے. جب عورت کے برتن میں کھانا کھائے گا، عورت کے بستر پر سوئے گا، تو غیر شرم و حیا نہیں اس کو؟ آرڈر کس کا چلے گا پھر؟ اسی عورت کا چلنا چاہیے. تو یہ بےغیرتی کی انتہا، کہ نہ کہ صرف اسلام کے احکام کے مطابق، بلکہ شرم و حیا بھی نہیں، غیرت بھی نہیں کچھ. تو خیر بات کر رہے تھے کہ حق مہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر اسے ڈالی ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ مالی طور پر تمام ان چیزوں کا ذمہ دار مرد ہے. مالی طور پر جتنی بھی گھریلو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ صرف شیطانی فلسفے ہیں اور شیطانی ذہنیتیں ہیں کہ عورتوں کے کام کروانا، ان کو جاب کروانے، ان کی نوکریاں کروانی، کہ تاکہ گھر کے خرچے چلیں. یہ ساری کے ساری شیطانی ذہنیتیں ہیں. نہیں، حق مہر کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حق مہر کے بارے میں کوئی اسلامی شرعی طور پر ایسی چیز نہیں ہے. لیکن حق مہر کے بارے میں اصل میں کوئی ایک لوگوں کا معاملہ نہیں تھا. لوگوں کے معاملات مختلف تھے، کہیں پر تھوڑا، کہیں پر زیادہ، اس طرح کی چیزیں تھیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ دیتے، حق مہر نہ دیتے، ہاں اس کے بارے میں وعید آتی ہے، دینے کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے. لیکن کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی کہ جس وجہ سے حق مہر کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد حق مہر کی ملکیت، کہ حق مہر کا مالک کون ہے. خاوند دے گا، آگے لینے والا کون ہے، کس کی ملکیت میں جائے گا، یہ بھی اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات بعض لڑکیوں کے سرپرست، اس کا باپ یا جو بھی ہیں، وہ خود اس کے مالک ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جسے میں ابھی بتا رہا تھا عربوں کے حوالے سے. یہ بعض جاہل معاشروں کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہاں پر کیا ہے کہ حق مہر کی ملکیت صرف اور صرف عورت کے لیے ہے. صرف بیوی وہ اس کی مالکہ ہے. بیوی اب مالکہ ہے، چاہے تو خاوند ہی کو واپس کر دے، نہ لے اسے، لے ہی نہ اس سے، لے کے واپس کر دے، چاہے باپ کو دے دے، بھائی کو دے دے، جس کو چاہے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے، اس کی مرضی ہے. باپ کو، سرپرست کو، کسی کو کوئی حق نہیں اس میں کسی طرح کا تصرف کرنے کا. سمجھے نا؟ ہاں کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا کہ اسی کے گھر کی ضروریات کے لیے کوئی کپڑے، کوئی اس طرح کی چیزیں لے لے اس حق مہر سے. ہاں یہ کر سکتا ہے. اس میں اس کے کسی ولی کا کوئی، اور ولی وغیرہ کا کوئی حق نہیں. اگرچہ وہ اسے وصول کرے گا، ہاں وصول عورت خود نہیں کرے گی، وصول ولی کرے گا، وصول ولی کرے گا. اور ولی اگر باپ ہے تب، اگر قاضی ہے تب. بعض اوقات باپ وغیرہ کوئی اس کا ولی نہیں ہوتا عورت کا، قاضی ولی ہوتا ہے. تو قاضی جو ہے وہ
حق مہر وصول کر کے عورت کو دے گا۔ میں ایک دفعہ سعودیہ میں ایک نکاح میں تھا، تو اس عورت کا کوئی ولی نہیں تھا، تو کورٹ میں جا کر اس کا نکاح ہوا، تو قاضی نے جو ہے حق مہر وصول کیا، کیونکہ وہ ولی تھا، حق مہر وصول کر کے اس لڑکی کو دیا، یہ لو۔ تو یہ ہے جو طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر عورت اپنی خوشی سے کچھ حق میں چھوڑ دیں تو اس کو خوشی مزے سے کھاؤ، یعنی اگر چھوڑ کے تم کو، یعنی کہ چھوڑ دیا، نہ لیا یا واپس کر دیا، تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور دوسری آیت میں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو تم نے حق مہر دیا ہے عورتوں کو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لیتے ہو؟ تو حق مہر جو ہے صرف اور صرف عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، نہ خاوند کے اس پر حق ہے تو اس کو نہ دے، یا اس میں سے کچھ چیز رکھ لے، یا دینے کے بعد واپس لے لے، نہ اس کے باپ، لڑکی کے باپ کا حق ہے، نہ کسی اور کا حق ہے۔ حق مہر بھی اس کا حق ہے، اور حق مہر سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے عربوں کے اندر، بتائیں کہ بعض معاشروں کے اندر بڑی بڑی جہالتیں پائی جاتی ہیں، چونکہ ہمارا تو عربوں کے ساتھ کافی رہنا سہنا ہوا ہے، تو بعض اوقات اتنا باپ کا، اتنا بھائی کا، اتنا فلاں کا، عجیب و غریب شرطیں طے ہوتی ہیں، اور لڑکی کو، لڑکی والے کو، لڑکی کے، یعنی کہ اپنے لڑکے کو سبھی کو دینا پڑتا ہے، لڑکے کو سبھی کو دینا پڑتا ہے، لڑکی کے باپ کو اتنا دینا، لڑکی کے بھائی کو اتنا دینا ہے، لڑکی کو اتنا دینا ہے، اتنا سونا ہو، اتنے پیسے ہوں، اس طرح کی چیزیں۔ جس طرح ہمارے ہاں جہیز کی لعنت ہے نا، ان کے ہاں آپ کہہ لیجئے کہ حق مہر کا معاملہ اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ چلتا ہے۔ عقد نکاح میں حق مہر کی تعیین، عقد نکاح میں حق مہر کی تعیین و تحدید کرنا چاہیے، یہ نکاح کے وقت ہی حق مہر مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نکاح نہیں کیا جس میں مہر کی تعیین نہ ہو، اور مہر کی تعیین کر دینے سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور اختلافات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر نکاح جو ہے حق مہر کی تعیین کے بغیر ہو جائے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، سمجھے نا؟ تعیین ہونی چاہیے، لیکن اگر فرض کرو حق مہر مقرر نہیں کیا، نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں کیا، نکاح حق مہر دینا ہے لیکن مقرر نہیں ہوا کہ کتنا دینا ہے، تو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو حق مہر نکاح کے واجبات میں سے ہے، شرائط میں سے نہیں ہے۔ ہم نے جو شرطیں پڑھی ہیں شروع میں، تو حق مہر جو ہے نکاح کی شروط میں سے نہیں ہے، حق نکاح کے واجبات میں سے ہے، اس کا دینا واجب ہے، لیکن شرط نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا لیکن اس کا دینا واجب ہے۔ مہر کی شرائط اور کن چیزوں، کیا چیز مہر بن سکتی ہے اور کیا نہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہر وہ جائز مال حق مہر بن سکتا ہے جس کو ملکیت میں لینا، اس کا بیچنا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو، جس طرح کہ شراب، خنزیر، غصب کیے ہوئے مال کو مہر کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، جس سے پہلے واضح ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی قیمت ہو وہ حق مہر بن سکتا ہے۔ حق مہر معین اور معلوم شدہ ہو، متعین ہو حق مہر کتنا ہے، یہ نہیں کہ میں نے حق مہر دیا بس، کتنا دیا ہے لازماً اس کو محدود کرو، میں نے اس کو سونا دیا، کتنا سونا دیا ہے، متعین ہونا چاہیے۔ چنانچہ مجہول چیز کو حق مہر میں دینا درست نہیں ہے، جیسے غیر معین مکان، کسی کے مکان ہیں 2-4، میں ایک مکان اس کو حق مہر دیا، کون سا دیا ابھی، لازماً اس کو متعین کرو کہ کون سا مکان ہے۔ غیر معلوم جانور، کسی کوئی اس کے بعد گائے وغیرہ اس طرح کے جانور ہیں، کوئی 10 گائے ہیں، میں نے ایک گائے اس کو دی، کون سی دی ہے متعین کرو۔ یا کسی مجہول درخت کا پھل، میری کھجوروں کا جو پھل آئے گا، ایک کھجور کا حق مہر اس کا، ایک کھجور کا پھل اس کا حق مہر ہوگا، کون سی کھجور، لازمی متعین ہو، کیونکہ حقیقت میں یہاں پر دیکھیں نا کہ نکاح شادی میں بہت سی چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح خرید و فروخت میں ہے۔ خرید و فروخت میں آپ جو چیز خریدتے بیچتے ہیں اس کا متعین ہونا، معلوم ہونا شرط ہے، سمجھے نا؟ میں نے تمہیں اپنی ایک کھجور بیچی، کون سی کھجور بیچی تم نے، لازمی متعین ہو،
کون سی گائے آپ نے بیچی ہے؟ اسی طرح یہاں پر بھی ہاں کس کی ہاں کر سکتی ہاں کر سکتی ہے لڑکی، یعنی کہ لڑکی خود یا لڑکی کا سرپرست جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ہمیں حق مہر کے طور پر کیا چاہیے، سونا چاہیے، پیسے چاہیے، کوئی ذمہ دار ہے، کھیت چاہیے، سمجھے نا، کوئی بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں، سمجھے نا، اپنے اپنے لحاظ سے جو ان کا کلچر ہے۔ اچھا جی، تو ہر اس چیز کو مہر میں دینا جائز ہے جو قیمت یا اجرت بن سکتی ہو، چاہے وہ کوئی متعین چیز ہو یا کوئی معلوم شدہ منفعت والی چیز ہو۔ آپ نے کہا فرمایا کہ جاؤ اس کو یہ صورتیں سکھا دو۔ یہ کیا تھا؟ یہ حق مہر تھا، لیکن کیا حق مہر کیا مال تھا؟ فائدہ تھا، منفعت، اس کو فائدہ دینا۔ لیکن یہاں پر علماء نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کہے کہ حق مہر یہ ہے کہ میں اس کی بیوی کی خدمت کروں گا، ہاں کیا یہ حق مہر بن سکتا ہے؟ یہ نہیں بن سکتا، سمجھے نا۔ اگر حق مہر یہ بنائے، خاوند کہے کہ میں اس کے کام کروں گا جو یہ چاہے گی، یہ حق مہر نہیں ہے، کیونکہ اصل خاوند جو ہے وہ سرپرست ہے۔ یہ چیز ہے۔ مہر کو معجل یا مؤخر کرنا، مہر کو عرف عام اور لوگوں کی عادت کے مطابق فوراً ادا کر دینا یا مؤخر کر دینا دونوں طرح جائز ہے۔ معجل کیا ہے؟ جو فوری طور پر دیا جائے، نکاح کے وقت ہے، اور مؤجل حمزے کے ساتھ مؤخر وہ کون سا ہے کہ جو بعد میں دیا جانا۔ عرف کے مطابق چاہیں تو سب ان کے اصل تو یہ نکاح کے وقت دے دیا جائے، لیکن بعض اوقات کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم بعد میں دیں گے، لیکن بعد میں اگر دینا ہے تو لازماً اس کا ٹائم فکس ہو، کب دینا ہے، چاہے پورا کا پورا ہو یا کچھ حصہ ہو، کچھ بھی ہو۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کچھ حصہ نکاح کے وقت دیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں کہ بعد میں دیں گے۔ تو بعد میں جو دینا ہے لازماً اس کی بھی مدت معین ہو، سال بعد دینا ہے، کسی خاص وقت میں دینا ہے۔ بعض کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق ہوئی تو پھر ہاں جی پھر ہم حق مہر لیں گے۔ فرض کرو 10,000 کا مطالبہ کیا حق مہر کا، 10,000 دینار کا، ہاں 5,000 ابھی دے دے، اور اگر طلاق دیتا ہے تو 5,000 تب دے گا۔ بات ہے وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ طلاق وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، لیکن اس طرح کی چیزیں عام طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ معاملات جب بگڑتے ہیں نا تو پھر صرف وہ مال ہی دیکھا جاتا کہ مجھے حق مہر دینا پڑے گا، پھر وہ بعض اوقات، لیکن بعض اوقات احتیاطاً جو ہے وہ اس طرح کی چیز کر دیتے ہیں کہ طلاق کی شکل میں اس کو اتنا حق مہر دینا ہے، حق مہر کے طور پر رکھتے ہیں وہ بھی مؤخر۔ تو یہ ہے کہ اس کے لازماً اس کی مدت معلوم ہو، اس کی مقدار معلوم ہو، تو جلدی یا دیر سے دینا دونوں طرح جائز ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا مسئلہ لمبا ہے میرا خیال، ہاں آگے چھوٹا ہی ہے، اس کو لے لیتے ہیں تاکہ حق مہر کے معاملات مکمل ہو جائیں۔ زیادہ مہر مقرر کرنے کا حکم، بہتر ہے کہ مہر کم مقدار میں ہو، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منگنی کا آسان اور مہر کا کم ہونا کسی عورت کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ یمن کے معنی بابرکت ہونا، یعنی کسی کی عورت کے اس کے بات چیت بھی اس سے آسانی سے ہو جائے نکاح کے لیے، جس کو منگنی کہتے ہیں، انگیجمنٹ، اور اس کا حق مہر بھی آسان ہونا، تھوڑا ہونا، اس کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ فرمایا الا تغلوا فی صدق النساء، وہ فرماتے کہ عورتوں کو مہر دینے میں یعنی غلو نہ کرو، بہت زیادہ حق مہر نہ دو۔ فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها أولاكم بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر حق مہر زیادہ دینا کچھ زیادہ عزت و تکریم ہوتی دنیا کے اندر، یا اللہ کے حق کو تقوی نیکی ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سب سے زیادہ دیتے۔ ما استقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من نسائه ولا اسلقت امرأة من بناته اکثر من 12 اوقیہ۔ بات عمر فاروق کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ آپ کی کسی بیٹی نے، نہ آپ نے دیا ہے اور نہ کسی بیٹی کے لیے لیا ہے، کس سے زیادہ؟ 12 اوقیہ سے زیادہ۔ ابھی آئے گی 12 اوقیہ کتنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ. ہاں وہی جو آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات حق مہر آدمی زیادہ دیتا ہے اور جس حق مہر کی وجہ سے ہی اس کے دل میں عورت کی دشمنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے زیادہ کا مطالبہ کیا تھا، اب وہ دے نہیں رہا، قرضے چڑھے ہوئے ہیں. وَحَتَّى يَقُولُ كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، یہ عربی کی مثال ہے کہ مجھے تیری خاطر مشکیزے کی رسیاں اٹھانی پڑی. سمجھے نا، حق مہر زیادہ دے کے اب ظاہری بات اس کے قرضے اسے اتارنے ہیں تو کیسے اتارے گا؟ اس لیے امانت ہمیں فاروق کے یعنی کہ اگر حق مہر زیادہ کو دینا فضیلت ہوتی، نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو 12 اوقیہ کتنا ہے؟ 500 درہم. 500 درہم 12 اوقیہ. ہاں دیناروں کے لحاظ سے درہم جو ہے آپ کے زمانے کا ایک درہم جو ہے یعنی ایک دینار جو ہے اس کو لگائیے کہ 20 دینار 200 درہم کے برابر ہوتے تھے. 20 دینار 200 درہم یعنی اس میں دوسرا الفاظ یہ کریے کہ ایک دینار جو ہے کتنے کا؟ 10 درہم کا. ہاں جی 10 درہم کا ایک دینار. تو میرے خیال آج یہ حق مہر کے حوالے سے کافی ہے، اس کے بعد میاں بیوی کے حقوقات ملیں گے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. نہیں ہاں اگر تو شرط رکھی ہے نا حق مہر نکاح میں دینے کی، پھر تو اس کو حق ہے انکار کرنے کا. لیکن اگر شرط نہیں ہے ٹھیک ہے بعد میں دینا، تو اگر انہوں نے قبول کر لیا پہلے سے کہ بعد میں دینے کا، پھر اس کو تو اصل میں اس سے بتایا کہ حق مہر یعنی کہ عرف کے مطابق ہے کہ جلدی دینا ہے بعد میں دینا، جس طرح بھی ہو ان کے آپس میں جو اتفاق ہو جائے وہ جائز ہے. اس وقت تھوڑا سا شبہات کا لے لیں. سوال آیا آن لائن جی ہاں جو قرآن کے حوالے سے ذکر ہوا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی اور قرآن کو ذریعہ بنا کر لوگوں سے مانگے گی. ہاں جی جیسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کی. ہاں جی ہاں جی تو قرآن پڑھے گی. دیکھیے نا بہت اچھا سوال ہے. دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ایک قرآن کا سکھانا ہے. سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. قرآن کی تلاوت محض عبادت ہے، اور جو چیز محض صرف عبادت ہوتی ہے اس پر اجرت لینا حرام ہے. آپ کہو بھائی میں اتنی نماز پڑھوں گا مجھے 10,000 دو، ایسا نہیں، غلط ہے. تو جو صرف عبادت ہے اس پر اجرت لینا، اس پر کوئی معاوضہ لینا حرام اور ناجائز ہے. لیکن جس چیز میں اجرت جس چیز میں کوئی آپ کا کام آتا ہے، تعلیم ہے قرآن کی تعلیم دینا، اس میں آپ کی محنت ہو رہی ہے. سمجھے نا، آپ کی محنت ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم اس میں لگ رہا ہے، تو وہ اس میں کیا ہے کہ ایک مشقت ہے انسان کی جو صرف ہو رہی ہے. تعلیم دینے میں، حتیٰ کہ دم کرنے میں بھی وہ خالی تلاوت نہیں ہے جو عبادت ہو. تو دم کرنے میں آپ نے اجازت دی ہے. کتنی حدیثیں آتی ہیں، بخاری کی حدیث ابو سعید خدری کی، وہ جس سردار کو کسی کو ڈسا تھا کسی سانپ وغیرہ نے، انہوں سے 30 بکریاں لیں، 30 بکریاں اجرت کے طور پر لیں اس دم کرنے کی. ان کو شک ہوا کہ ہم نے پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے. تو آپ میں کہ بکریاں کھاؤ جو تمہیں لی ہے اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو. آپ نے اپنا حصہ کیوں رکھوایا؟ ان کو مطمئن کرنے کے لیے. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. تو خالی تلاوت کرنا یہ محض صرف عبادت ہے، اس پہ اجرت لینا حرام ہے. تو اس حدیث میں خالی تلاوت کا آتا ہے. لیکن تعلیم کے حوالے سے ہم نے ابھی نکاح کی بات کی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے وہ. اسی طرح دم کرنے کے حوالے سے تو وہ خالی تلاوت نہیں، وہ خالی عبادت نہیں، اس میں لینے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ہمارے بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ ساری ایک حدیث پڑھی اور ہر چیز پر لافٹ کر دی. دوسری حدیثیں دیکھو نا، صحیح بخاری مسلم کی دوسری حدیثوں، ان کو کیا کرو گے تم؟ جی لڑکے کا باپ اگر لڑکے سے کہے کہ حق مہر یہ کیا قرآن حفظ کرو، یہ بھی تلاوت میں آتا ہے اور اسی میں آتا ہے حق مہر میں. وہ تو لڑکے کا باپ لڑکے سے مطابق، لڑکے کا باپ حق مہر تھوڑا دے رہا اسے. وہ تو صرف اس لیے کہہ رہا کہ تمہاری شادی تب کروں گا جب تم قرآن حفظ کرو. وہ تو
وہ شادی کی شرط ہے، وہ حق میرے کی شرط نہیں ہے. حق میں باقاعدہ ہوا ہے، زمین نے کرا ہے. کیا لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ اچھا لڑکی کا باپ کہتا ہے، اچھا لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ لڑکا جو قرآن حفظ کرے وہ حق میں ہے اس کا. حق مہر اس کا. ہاں یہ حفظ کرنا جو ہے عادت نہیں ہے، اس میں محنت آتی ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پر حفظ اس کو تعلیم دو، یہ تعلیم میں آ جاتا ہے، یہ تعلیم میں آ جاتا ہے، خالی عبادت میں نہیں ہے.